السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج ہمارے گھر میں تھی دعوت اور ہم لوگوں نے ان کے لیے بہت زیادہ ڈشز تو نہیں لیکن بہت کم بھی نہیں، نارمل سی ڈشز بنائی تھی اور میں نے تو بس سب کی ہیلپ کی، باقی سب علیحدہ علیحدہ ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ کوک تھا، تو ان سب کی ہیلپ کرتے کرتے سارا دن اتنا بزی گزرا کہ بس رات کو ہم تھک ہی گئے۔ صبح جب میں کچن میں آئی تو میں نے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں نے جو برتن تھے وہ دھو رہی تھی تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ میری بیٹی نے کام کر دیا ہوا اضافے والا۔ یہ جب میں برتن رکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ نیچے ابھی کم تھا گند، تو میری بیٹی نے کہا کہ کیوں ماما آج صفائی تو کریں گی تو کیوں نہ ہم ان کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیں، تھوڑا زیادہ گند ڈال کے۔ تو بیسن کا پیکٹ نکال کے تو مہرانی جی نے نیچے گرا کے تو وہ اب بیسن کا آٹا مسی روٹی بنانے لگی تھی مہمانوں کے لیے، تو ہم نے کہا بیٹا یہ ڈش تو ہم نے انوالو نہیں کی، تو آپ جو ہے وہ نہ کرو ایسے۔ خیر یہاں پہ چکن تھا جس کو میں نے دھویا سرکہ ڈال کے، پہلے تو تھوڑی دیر بھگوئے رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے پھر چکن کو دھویا اور جو بون لیس تھی وہ علیحدہ کر لی اور جو باقی تھی وہ علیحدہ۔ یہاں جی ایک طرف ہماری گاجر کا حلوہ بن رہا تھا اور دوسری طرف میں میکرونیز بوائل کر رہی تھی۔ یہاں پہ مسالہ بن گیا ہوا تھا، یہ چپلی کباب کے لیے مسالہ بن گیا تھا، وہ چکن پڑا ہوا تھا چائنیز رائس میں ڈالنے کے لیے، اور یہاں پہ یہ جو ٹماٹر اور پیاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ آگے بڑا گوشت پڑا تھا، کیونکہ ٹائم اتنا کم تھا کہ میں زیادہ اچھے سے شوٹ کر ہی نہیں سکی۔ یہاں پہ جی ہم نے ڈائننگ کو سجا لیا تھا، برتن وغیرہ رکھ دیے تھے اور مہمانوں کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن افسوس مجھے میں ایک بھی کھانے کی ڈش جو ہے نا اس کو میں کیپچر نہیں کر سکی، اس کی میں پکچر نہیں لے سکی، کیونکہ میں اتنی مصروف تھی، کوئی مجھے کہیں پہ بلا رہا تھا، کوئی مجھے کہیں پہ بلا رہا تھا، تو فٹافٹ سے جب مہمان آئے ہیں نا فٹافٹ سے ہم لوگوں نے جب کھانا جو ہے ان کو سرو کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا رات کا، تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے زیادہ ٹائم ہی نہیں تھا ہمارے پاس کہ میں ان کو شوٹ کرتی۔ تو پھر جی نیکسٹ ڈے جب اٹھی تو بیڈ شیٹس وغیرہ ظاہر ہے ہم لوگ ان کو صحیح سے بیڈ شیٹ کرتے ہیں ٹھیک، تو پھر ہماری وہی روٹین شروع ہو گئی تھی، وہی کام ہمارے شروع ہو گئے تھے، لیکن دعوت والے دن اتنا تھک گئے تھے، ڈائننگ ٹیبل کے لیے اتنی سرخپائی کرنی پڑی، پورا اسٹور ہل کے رہ گیا تھا ڈائننگ ٹیبل وہاں سے نکالنے کے لیے، کیونکہ اسپیس تھوڑی کم تھی تو اس لیے اسٹور میں ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا اور اس کو نکالنے میں اتنا میس کریٹ ہو گیا، اس میس کو صاف کرنا، اور پھر پورے گھر میں ایسے تھا جیسے پہلے تو لگ رہا تھا گند ہی گند ہے، پھر ایسے لگ رہا تھا برتن ہی برتن ہے، جہاں دیکھو وہاں برتن ہے، لیکن بہت اچھے سے ہم لوگوں نے مینیج کیا اور بہت اچھے سے ہر چیز بہت ہی خوبصورتی سے پکی بھنی، بہت ذائقے دار، ہر چیز بہت مزیدار تھی۔ چائنیز رائس تھے، مٹر قیمہ تھا، اس کے علاوہ قورمہ تھا، ٹھیک ہے، اور رشین سیلڈ تھا اور گجریلا تھا اور کیا تھا، ہاں چکن پکوڑا بھی بہت ٹیسٹی، مطلب ہم لوگوں کو اتنی امید نہیں تھی کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ اتنے شوق سے کھائیں گے، ہمیں لیکن ماشاء اللہ سے انہوں نے ہر چیز بہت اچھے سے کھائی، مطلب کہ جیسے ہم چاہتے تھے نا وہ کھائیں، انہوں نے ویسے ہی کھائی، کیونکہ وہ دوپہر کے ٹائم پہ بھی ان کی کہیں دعوت تھی، تو اس لیے ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ ہم اتنی چیزیں بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان سے کھائی نہ جائیں یا ان کا پیٹ فل ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے بہت اچھے سے ہر چیز انہوں نے کھائی اور انہوں نے کہا کہ جی ہر چیز بہت اچھی بنی ہے، بہت مزہ آیا ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے رات کے جتنے بھی برتن تھے وہ تو آپ ہی نے دھو دیے تھے،
تو وہ رات کو ہی دھو کے ہم لوگوں نے رکھ دیے تھے، اور پھر میں نے صبح اٹھ کے ان کی اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیا تھا، اور میرے ہاتھ اتنے، ان سے ایک برتن نہیں ٹوٹا اور میں نے 2 برتن توڑ دیے، اور میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میرے سے 2 برتن ٹوٹ گئے۔ لیکن میں کیا کرتی بھائی، اکیلی میں سیٹ کر رہی تھی ان کو، تو خیر وہ گھر پہ نہیں تھی اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا، نہیں تو برتن ٹوٹے تو آواز آتی ہے۔ بس پھر ایسے ہی ہم لوگوں کی نارمل روٹین شروع ہو گئی، لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں اور 4 لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایک اچھی میموری بنتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اکیلے میں علیحدہ فون لے کے بیٹھیں اور فون کے ساتھ ہم لوگ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں۔ میں زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ کوئی گھر میں آئے، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، لیکن ہر روز بندہ کسی کے گھر جاتا بھی نہیں اچھا لگتا، اور کوئی ہمارے گھر آتا بھی نہیں اچھا لگتا۔ اس لیے کبھی کبھار جب یہ ایسا موقع آتا ہے تو اپنے دل سے جتنے بھی شکوے گلے ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے آپ اچھی باتیں کیا کریں۔ دیکھیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کو کوئی شکوہ ہے یا نہیں ہے، شکوے گلے صرف اپنے قریبی رشتوں سے ہی کیا کریں۔ قریبی رشتے سے مراد اپنا شوہر اور کوئی اپنی بہت اچھی دوست، اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ انسان کے قریبی کوئی اور اتنا ہوتا ہے جس کو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے، کیونکہ ایک ہسبینڈ ہے جس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے آل ٹائم، اور ایک آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جس کو آپ ہر اپنے راز کی بات بتاتے ہیں، جو باقی گھر والوں کو بھی اتنا پتہ کوئی نہیں ہوتا آپ کا کہ آپ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کدھر ہو، کیا آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے، گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا، آپ کے دوست کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ان 2 لوگوں کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں رشتہ داروں سے یا کسی سے بھی گلے شکوے کرنے چاہیے کہ ایسا ہو گیا تھا۔ بھئی وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، آپ ان سے ایکسپیکٹیشنز ہی نہ رکھا کریں تاکہ آپ کو بعد میں نقصان نہ ہو، آپ کو برا نہ لگے کہ بھئی انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ جب کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی ہمیں تو پھر ہمیں برا نہیں لگے گا کہ فلانے نے ہمیں فلانے دن بلایا نہیں تھا، یا ہمیں یہ نہیں پیش کیا تھا، یا ایسا نہیں ہوا تھا۔ سب کی اپنی اپنی لائف ہے، اپنی اپنی پریورٹیز ہیں، سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں، کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا جو آپ سوچ رہے ہیں، تو دوسروں کی سوچ کے آپ اپنے آپ کو بیمار نہ کریں، خوش رہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں، دوسروں کے ساتھ اچھی میموریز بنائیں۔ یہ یادیں ہی رہ جائیں گی، یہ پل ہی رہ جائیں گے، کڑوی باتیں کریں گے تو لوگ پھر آپ کو یاد بھی نہیں کریں گے۔ جو لوگ کڑوی باتیں کرتے ہیں یا سڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ایسے بندے کو محفل میں بلانا، یا ایسے بندے کے اپنا بہت خیال رکھیں۔